بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام محمد بن یوسف الصالح الشامی رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی کے معروف اور ضخیم ترین کتاب سبل الہدیٰ کے مصنف لکھتے ہیں، یہاں تک میلاد شریف کے دن اعمال صالحہ کا تعلق ہے تو اس روز ہر وہ فعل و عمل انجام دیا جائے جس سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر و سپاس کا اظہار ہو، مثلاً تلاوت قرآن مجید، فقراء و مساکین کو کھانا کھلانا، صدقات و خیرات کرنا، محافل نعت منعقد کرنا اور ایسے قصائد سنانا جو دلوں کو آخرت اور اعمال حسنہ کی طرف مائل کریں۔ حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی کے حوالے سے لکھتے ہیں، میں ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے موقع پر کھانے کا اہتمام کرتا تھا، لیکن ایک سال بوجہ عسرت کھانے کا اہتمام نہ کر سکا، مگر میں نے کچھ بنے ہوئے چنے لے کر میلاد کی خوشی میں لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہی چنے رکھے ہوئے ہیں اور آپ خوش و خرم تشریف فرما ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن میں ایک ایسی میلاد کی محفل میں شریک ہوا جس میں لوگ آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کر رہے تھے اور وہ واقعات بیان کر رہے تھے جو آپ کی ولادت کے موقع پر ظاہر ہوئے اور جن کا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہوا۔ تو اچانک میں نے دیکھا کہ اس محفل پر انوار و تجلیات کی برسات شروع ہو گئی۔ میں نہیں کہتا کہ میں نے یہ منظر صرف جسم کی آنکھ سے دیکھا تھا، نہ یوں کہتا ہوں کہ فقط روحانی نظر سے دیکھا تھا۔ بہرحال جو بھی ہو، میں نے غور و خوض کیا تو مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ یہ انوار ان ملائکہ کی وجہ سے ہیں جو ایسی مجالس میں شرکت پر مأمور کیے جاتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ انوار ملائکہ کے ساتھ ساتھ رحمت باری تعالیٰ کا نزول بھی ہو رہا تھا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان دو میں سے کون سا معاملہ تھا۔ شکریہ۔